بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کون تھے اور شیطان ابلیس نے ان کو سجدہ کیوں نہیں کیا تھا، اور پھر انہوں نے ایسا کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا، اور اس کے علاوہ یہ بھی جانیں گے کہ دنیا میں پہلا قتل کیوں اور کس نے کیا تھا۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا انت تک لازمی دیکھیے گا، اور جو بھائی چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نبی ہیں۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 19 بار آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا، میں دنیا میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے؟ ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ اے اللہ، تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بہکائے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کے دربار سے نکلا، اور خدا تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوئی، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہ مانے اور خوب برائیاں پھیلائے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو برابر بہکاتا رہا کہ اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤ، اور اس کے کھانے سے تم فرشتہ بن جاؤ گے، جنت میں سے کبھی نہ نکلو گے۔ آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام بھول سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی دونوں ننگے ہو گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا، وہ تمہارا دشمن ہے اور تم اس کے کہنے میں آ گئے۔ اب تم اور حوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت رنج ہوا، اور بہت عرصہ تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگی، اور اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والے ہیں۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ، یہ گناہ تو مجھ سے غلطی سے ہو گیا، آئندہ ایسا نہ کروں گا، تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو اس کا کہنا ماننا۔ جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے سہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ کی عبادت کرتے۔ ان کی بہت اولاد ہوئی اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا رہتا ہے۔
हमेशा अल्लाह की इबादत करना, सच बोलना, किसी पर जुल्म ना करना, एक दूसरे की नेक कामों में मदद करते रहना। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम 900 साल जिंदा रहकर वफात पा गए। अब हम जानेंगे कि दुनिया में पहला कत्ल क्यों और किस लिए हुआ था और वो किसने किया था। यह वाकया है काबिल और हबील, दो भाइयों का। कुरान मजीद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों काबिल और हबील का किस्सा है और हम तुमको सुनाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम से बहुत औलाद हुई। उन्हीं में दो बच्चे काबिल और हबील थे। काबिल बड़ा लड़का था लेकिन ये माँ बाप का कहना नहीं मानता था। हबील छोटा भाई था जो माँ बाप का कहना मानता था। अकलीमा एक लड़की थी जिससे काबिल शादी करना चाहता था, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम व हवा अलैहिस्सलाम इसकी शादी अपने छोटे बेटे हाबील से करना चाहते थे जो नेक और शरीफ था। इसलिए काबिल अपने माँ बाप और भाई का दुश्मन हो गया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम दोनों कुर्बानी करके पहाड़ पर रखाओ, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उससे अकलीमा की शादी की जाएगी। अल्लाह ताला को अपने नेक बंदे पसंद होते हैं और उनकी मदद करता है। आसमान से एक आग आई और हाबील की कुर्बानी को ले गई, यानी हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई। अब इसके भाई काबिल को बहुत गुस्सा आया। इसने हाबील से कहा कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा, अल्लाह नेक बंदों की कुर्बानी कबूल करता है, अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। आखिर एक दिन काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया। दुनिया में ये पहला कत्ल था जो काबिल ने अपने भाई हाबील का किया। कत्ल करने के बाद काबिल को फिक्र हुई कि हाबील की लाश का क्या करे, किस तरह छुपाए। इसने देखा कि एक कौवा चोंच से जमीन खोदकर एक दूसरे मरे हुए कौवे को दफन कर रहा है। तब इसने भी अपने भाई हाबील को जमीन खोदकर दफन कर दिया और खुद जाकर आग की पूजा करने लगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम व हवा अलैहिस्सलाम को बहुत रंज हुआ। काबिल और हबील दोनों भाइयों के झगड़े से हमको सबक लेना चाहिए। हमारा हकीकी भाई या मुसलमान भाई अगर हम पर ज्यादती करे तो बेहतर यह है कि हम सब्र करें और अपने भाई पर हाथ ना उठाएं। काबिल ने अपने भाई को कत्ल किया। क़यामत तक लोग इस पर लानत करते रहेंगे और आखिरत में अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक हुआ। और हबील को क़यामत तक लोग अच्छा कहते रहेंगे और जन्नत का वारिस हुआ। आज की वीडियो में हमने ये जाना कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम कौन थे, यानी दुनिया में सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही थे। और हबील और काबिल का क्या किस्सा है यह भी हमने आज की वीडियो में जाना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी इल्म में इजाफा हो। इस तरह की वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करनी चाहिए ताकि उनके इल्म में इजाफा हो। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो भाई चैनल पर नए हैं उनसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें।